اب یہ بندے کی سوچ کنٹرول نہیں ہوتی، جو دماغ کچھ نہ کچھ بندہ سوچتا رہتا ہے، اب سوچ کو کنٹرول کرتا ہے دل، اسی لیے ہمارے مشائخ دل پہ زیادہ زور لگاتے ہیں۔ جو ہے نا، دل اگر قابو آ جائے تو سوچ، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں، شرمگاہ، ہر چیز قابو آ جائے گی۔ اگر دل سے ہی قابو آ جائے، دل قابو آتا ہے کہ دل ذکر سے جاری ہو جائے، کہ آپ کو محسوس ہو کہ میرا دل اللہ 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 کر رہا ہے۔ یہ ہے تو بہت مشکل، اگر ہو جائے تو کیا کہنا۔ لیکن ہم زیمبیا اعتکاف میں اپنے حضرت کے ساتھ، وہاں حضرت نے ہمیں ایک آسان نسخہ بتایا کہ جو بندہ یہ سوچتا رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھے سن رہے ہیں، اللہ میرے دل کے وسوسوں کو بھی جانتے ہیں، تو اس کو مشائخ نقشبندیہ مجدیہ کی نسبت کامل مکمل طور پہ حاصل ہو جاتی۔ یہی بنا لے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھے سن رہے ہیں، اللہ میرے دل کے وسوسے بھی جانتے ہیں، تاکہ وسوسے آنے بند ہوں۔ اب یہ بہت آسان ہے۔ اللہ اللہ کا ذکر کرنے کی کوشش کی، اب مراقبے تھوڑے کرتے تھے، وہ جاری نہیں ہوتا اللہ اللہ، لیکن یہ جلدی جاری ہو جاتا، کیونکہ یہ تو ایک دل دماغ کو سمجھانا ہے نا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھے سن رہے ہیں، اللہ میرے دل کی وسوسے بھی جانتے ہیں۔ تو پھر یہ فائدہ ہوتا ہے کہ غلط وسوسہ نہیں آئے گا آپ کو، اگر آئے گا تو فوراً بندہ کہے گا اللہ اس کو بھی جانتا ہے، تو اس پر توبہ استغفار کرے گا کہ گندا وسوسہ کوئی دل میں آ رہا ہے، اور بندہ سوچتا ہے اللہ کو اس کا پتہ ہے، علیم بذات الصدور، دلوں کے راز جانتا ہے، پھر بندہ اس وسوسے سے توبہ استغفار کرتا ہے۔ ایسے پھر بندے کا محاسبہ ہوتا ہے، پھر وہ بندہ نا ایسی جگہ سے بھی بچتا ہے جہاں غفلت ہو، سستی ہو، گناہ ہو، ایسی جگہ سے بھی بندہ بچتا ہے پھر۔